السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویڈیو کے لیے آپ بہت عرصے سے فرمائش کر رہے تھے کہ آپ ہر برج کے متعلق ڈیٹیل سے بتائیں، اس برج کے خواص کیا ہیں، ان کے منفی پہلو کیا ہیں، ان کے لیے کیا چیزیں مناسب ہیں، کیا چیزیں نامناسب ہیں۔ تو یہ میری عرق ریزی ہے جو میں نے لکھی ہے، ذرا ٹائم زیادہ لگا ہے کیونکہ ہر اینگل ہر زاویے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی ان یوزول ویڈیو ہے، اس میں ہر برج کے حوالے سے جتنی تفصیل ہو سکے گی وہ آپ کو دوں گا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک جنرل فور ہول لائف۔ اچھا، بہت سارے بولتے ہیں ہم اس کو کیسے دیکھیں۔ آپ چاہے اس کو سن سائن سے دیکھیں، چاہے لگن سے دیکھیں، چاہے مون سائن سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کلک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں ورڈز بھی بتاؤں گا، مثال کے طور پہ جیسے میں کہتا ہوں یہ برج اسد والے جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے وہ دیکھ لیں، لیکن نام سے 20% زیادہ ایکسپیکٹ مت کریے گا۔ نام سے ہو سکتا ہے بعض کو 50% ہو جائے، بعض کو 60 ہو جائے۔ 40 سال کے بعد نام کا اثر ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو نام سے ایک حد تک۔ باقی جو ادر ایسٹرالوجی کی جو میں نے آپ کو بتایا سائن، ان کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ کلک ہوگا۔ دوسری چیز یہ میں کیونکہ یہ لمبی ویڈیو ہے، ایک جگہ بناؤں گا تو آپ تھک جائیں گے، تو میں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ میں 4 پارٹ میں کر رہا ہوں۔ ہر ہفتے 3 برج کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، ہر ہفتے 3 برج، اور یہ ایسی ہی ہے تو آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ٹائم کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے۔ دوسری چیز خواتین و حضرات، ابھی پچھلے ویلاگ جو میں نے عید یہ اپنا سیٹرڈے کو جو ریلیز کیا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ آپ نہ بتائیں جس کو دھوکہ ہونا ہے۔ پھر مجھے آتی ہے کہ آپ نے بولا کیوں نہیں، اپنے شو میں کیوں نہیں بولا۔ اب آپ مجھے بتائیں میں ادھر جاؤں۔ میں آپ سے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ برائے مہربانی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، لنکڈ ان پہ، کوئی ویب سائٹ پہ، گوگل پہ کوئی ڈیٹیل میری حاصل نہ کریں۔ سب فراڈ چل رہا ہے، میرے نام سے سب فیک چل رہا ہے، جعلی ہے، اس پہ نہ اپروچ کریں۔ آپ اس شو کو دیکھنے کی زحمت کر لیں اور اس میں اسکپ نہ کیا کریں۔ میں نے واضح طور پہ یہ دیکھیں، یہاں چل رہا ہوگا ٹکر جس پہ کراس لگا ہوا ہے، ان کے لوگوں پہ فیس بک پہ کٹ، لنکڈ ان پہ کٹ، ویب سائٹ پہ کٹ، میسنجر پہ کٹ۔ دیٹ مینس کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اور میں بارہا عرض کرتا ہوں، میں صرف پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں اپنے آفس پی سی ہوٹل کراچی۔ وہاں کے 2 لینڈ لائن نمبر ہیں جو دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ وہاں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، جو نمبر میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی موبائل نمبر، بعض یہ بھی ضلالت کرتے ہیں کہ اس نمبر کے ساتھ جو ہے 2 نمبر ڈالے آفس کے اور 7 موبائل نمبر پہ تو قطعی طور پہ آپ نے کوئی بھی موبائل نمبر اس پہ اپروچ نہیں کرنا۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میں درخواست کرتا ہوں جب آپ کال کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں ویڈیو پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان آ جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز اور، یہ جو سویڈن میں ذلیل اور کمینی حرکت کی ہے جس آدمی نے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت، تمام ملائکہ، پوری دنیا کی، کل عالم کی لعنت، اور جس نے الاؤ کیا اس پہ بھی لعنت۔ دکھ اور افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ امت مسلمہ سے جو رسپانس آنا چاہیے وہ نہیں آیا۔ نہ مذہب، میں تو کہتا ہوں چاہے بائبل ہو، چاہے تورا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب ہو، اس کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ اسلام درس اس بات کا دیتا ہے کہ ہر مذہب کا احترام کرو۔ اور اس خبیث کی جو جرت ہوئی ہے، اللہ تو اس سے پوچھے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے اپنے مسلمان حکمرانوں پہ۔ 57 ممالک ہیں، ایک آواز ہو جائیں یکجا، اور ان مذہبی لیڈروں پہ بھی، اپنے ملک میں بھی اور دنیا میں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا رسپانس آیا؟ یہ نہیں رسپانس ہوتا کہ میں اپنے ملک کے اندر کچھ کرنا شروع کر دوں۔ پبلک اوپینین بنائیں، ان لوگوں کو سبق سکھائیں جو یہ پھر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے۔ تم حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ تم خود فروغ دیتے ہو ان چیزوں کو۔ تو
میں تو کہتا ہوں یہ ان کے ساتھ اللہ تو ذلت آمیز سلوک کرے گا جنہوں نے کروایا، جنہوں نے کیا، اور باقی کچھ فرائض امت مسلمہ کے بھی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی، باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو میں آپ سے عرض کرنا تھا۔ تو اب میں چلتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور سب سے پہلے جو ہمارا برج ہے وہ برج ہے برج حمل، اردو میں جسے ہم کہتے ہیں حمل، اور یہ میں نے سب لکھا ہوا ہے تاکہ ہر ایک کو پورا ٹائم ملے، کیونکہ بغیر لکھے میں بولوں گا کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، اس لیے میں نے پورا لکھا ہوا ہے۔ اس کا جو منسوب الفاظ ہیں، یعنی اگر فرض کر لیں، ایک مثال دے رہا ہوں، منسوب الفاظ جیسے ہیں، اردو میں بھی بتاتا ہوں، انگلش میں بھی بتاتا ہوں۔ اردو کا الف، عین، لام، یہ تین یعنی اے، انگلش میں آپ جائیں گے تو اے، ڈبل اے، یہ برج حمل کا ورڈ ہے، پہلا حرف، اس سے جس کا نام شروع ہوتا اس کو بھی یہ برج کی چیزیں کلک کریں گی، اور انگلش میں یہ میں نے کہا۔ اور آپ کا جو لارڈ ہے، حکمراں، جو ستارہ ہے، وہ ہے مریخ، جسے ہم کہتے ہیں منگل، یا ہم انگلش میں کہتے ہیں مارس۔ تو سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، وہ سن لیجیے۔ دیکھیں، جو برج حمل کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی دو اقسام ہوتی ہیں، اور دونوں ایکسٹریم لیول پہ ہوتی ہیں۔ یا تو یہ بہت ہی پختہ میچیورڈ ہوں گے، دوسری قسم ان کی ہوتی ہے جو تھوڑی سی ناپختہ یا اممیچیورڈ کہہ لیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ان کی بھرپور قسم ہوتی ہے ایریز والوں کی، یہ جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا کوئی تہیہ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر آخر تک، جب تک ٹارگٹ اچیو نہ ہو جائے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ میں ایک دم اسٹرینتھ آئی، آپ پیچھے لگ گئے، پھر آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، موڈ میں چینج، ویریشن آنے لگتے ہیں۔ اور آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے برج حمل والوں کی، یعنی ایریز والوں کی، کہ آپ میں کوئی بھی کام، کوئی بھی پروفیشن ہو جس میں آپ جاتے ہیں، اس کو بہت جلدی لرن کر لیتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ میں بے پناہ دی بھی ہوتی ہے۔ اور ایریز والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو نئی یعنی ڈسکوریاں کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو ایریز والے جو ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لرن کرنے کی، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ کوئی نالج ہو۔ دوسری چیز آپ میں یہ ہے کہ آپ ڈسکوری کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز دریافت کریں، کوئی نیا کام کریں۔ پھر آپ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ جب کسی کام میں گھستے ہیں تو پھر اس کو پورا حاصل، مکمل طور پہ، کلی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب شخصیت عموماً میں نے ایریز والوں کی ایک دلکش کہہ لیں یا اٹریکٹیو کہہ لیں، پرکشش شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ میں قوت ارادی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ول پاور، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور ان میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی کام، کوئی ٹارگٹ اچیو کیا تو وہ ایک تکبر والی چیز نہیں آتی۔ مثلاً ریپڈ کام کیا اور کہ بھائی آئی ہیو ڈن مائی جاب اور کر کے نکل گئے۔ دوسرا، جو آپ کی شخصیت کا ایک سب سے بڑا اچھائی کہہ لیں، برائی کہہ لیں، آپ لوگ ایک مکمل انڈیپینڈنسی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا خود مختار ہو کے، میں دونوں زبانوں میں بول رہا ہوں تاکہ جن کو اردو نہ سمجھ آئے وہ انگلش سے سمجھ لیں۔ دوسرا، اگر یہ وہ لوگ ہوتے جو نہ اپنا حق کسی طور پر بھی چھوڑتے ہیں اور نہ دوسرے کا حق کھاتے ہیں، تو which is good۔ دوسری چیز، ریپڈ ڈیسیشن لینے کی وجہ سے عموماً، کیونکہ آپ کا لارڈ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، عموماً آپ پازیٹیو اسٹیپ لے لیتے ہیں، اور اپنے کام میں جب تک اس کے ایکسپرٹ ہی نہ بن جائیں، آپ اس کو اوپر کوئی، یعنی جسے کہتے ہیں نا کلیم کرنا یا دعویٰ کرنا، وہ چیز نہیں کرتے۔ اب میں بتاؤں گا آگے وہ کون سے پروفیشن ہیں جو آپ کے لیے بہت سوٹ کرتے ہیں۔ محنتی بہت ہوتے ہیں، ہارڈ ورک کرنے والے، اور وہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسمانی فزیکل موومنٹ کتنی ہو، تھکاوٹ ہو جائے، لیکن اپنے کام کو پورا کرنا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کی وجہ سے ان کی تھوڑی سی
हेल्थ भी अफेक्ट कर जाती है। कॉन्फिडेंस माशाल्लाह आप में बहुत होता है, लेकिन सम टाइम ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपसे कहीं कहीं गैम्बल भी करा देता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, रिस्क टेकिंग कर लेते हैं आप। और फिर ये होता है कि आपकी रेपुटेशन कभी कभी उमूमन जिसे कह लें कि स्टेक पे लग जाती है, दाव पे लग जाती है, मगर स्टेक पे लग जाती है। मगर ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई भी हर्डल्स आ जाए, कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, वो आपको वक्ती तौर पर तो रोक देगी, लेकिन आप अपने काम को छोड़ते नहीं हैं। एक जिसे कहते हैं ना कंपटीशन, एक मुकाबला करना, एक लड़ना, फाइटिंग स्पिरिट, वो आप में पाई जाती है। और आप फिज़िकली जो होते हैं ये उमूमन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अट्रैक्टिव होते हैं। इनके नखूश में या इनकी पर्सनालिटी में एक पुलिंग पावर होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी होता है कि इमेजिनेटिव भी होते हैं आप। देखिए, ये तो मैं एक जनरल हर बुर्ज का बता रहा हूँ। जब जायचे के अंदर कुंडली होती है, फिर अदर प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, तो वो इंटायर डिफरेंट होता है, लेकिन ये जनरल बता रहा हूँ आपको। और बार दफ़ा ये फैंटेसी वर्ल्ड में रहना आपके लिए थोड़ा सा जो है ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि देखें आपका प्लैनेट इस बात का तकाजा करता है कि मेहनत कर, और जितनी क़ुव्वत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ करेगा, वैसे ही तुझको अल्लाह के हुक्म से रिज़ल्ट मिलेगा। और ये चूँकि मार्स की क्वालिटी यही है कि वो आता है, चलता है चॉपर की तरह, ठक करके उड़ाया, ठक करके आदमी को जम मिला लाइफ के अंदर, या ठक करके ताल्लुक़ ख़त्म। अच्छा, उमूमन इनकी जो फेस में मैंने देखा है कि इनकी भवें, इनकी पलकें नुमायाँ प्रोमिनेंट होती हैं, और इनके अंदर एक ख़ास बात होती है, ये टॉयलेट भी कर लेते हैं बाज़ दफ़ा, मगर जैसे आपने देखा ना इनका निशान एक मेंढे का होता है, तो ये जब वो खड़ा रहता है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा छेड़ेंगे तो धड़ करके हिट करता है, टक्कर मारता है। तो वो वाली चीज़ होती है, बहुत टॉलरेट करेंगे, लेकिन जब ये उमूमन गुस्से में आएंगे तो इनका रिएक्शन बहुत हैवी होता है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि सीक्रेसी मेंटेन कर लेते हैं, और दूसरों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, दूसरों के साथ उनके गमों में शेयरिंग करते हैं, और कभी भी किसी की सीक्रेसी को ये लोग लीक नहीं करते। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और फिज़िकली एक मुहिमजू, जंगजुआना सलाहियत के हामिल होते हैं, पुरजोश जज्बात होते हैं, इनके दिल के दरिया दिल होते हैं उमूमन, यानी ख़र्चा करने में कोई पसो पेश नहीं करते। और सबसे बड़ा ये होता है कि खुश अखलाकी, डाउन टू अर्थ, हम्बल होके ये कोई काम करते हैं कि यार जितना चलो किसी के काम आ जाओ, इसके साथ अच्छाई की है। सिर्फ एक मैंने एरीज के अंदर ऑब्जर्व किया है कि कुछ एरीज के अंदर मैंने ये भी देखा है कि मसलन आपने सब कुछ कर दिया और फिर कहीं ऐसा मौका आया तो वो अपना एहसान जतला दिया, वो अच्छी आदत नहीं है। और इनके साथ जितना प्यार मोहब्बत से, मैं अदर लोगों के लिए कह रहा हूँ, एरीज वालों के साथ जितना प्यार मोहब्बत से आप चलेंगे, इनका ब्लड भी ले लें, लेकिन जहाँ आपने इन पर डोमिनेट किया या इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, तो ये इनका नेचर, इनकी फितरत ही नहीं है कि ये उसको बर्दाश्त करें। आप प्यार मोहब्बत से इनसे जो चाहे मदद ले लें, सोशल वर्क करा लें, इनसे किसी भी किस्म का जो है अपना क्या कहना चाहिए, कोई भी काम जो ये कर सकते हो वो आपके लिए कर देंगे। इनके अंदर क्रिएटिविटी का भी एलिमेंट होता है। मसलन ये कह लें आप कि एक तख्लीक कार, एक तहकीक कार, रिसर्च वर्क करने वाला, और इल्म अदब से एक हद तक इनको लिटरेचर से दिलचस्पी होती है। लेकिन अगर ये कोई इरादा बना ले तो फिर ये जब तक उसको पाए तकमील तक ना पहुंचा दें, उसको छोड़ते नहीं है। और इनके अंदर ये तख़य्युल पसंदी यानी इमेजिनेटिव होने का जो है ये तो एलिमेंट होता है। कंजूसी से इनको बड़ी चिढ़ होती है। दोस्ती के लिए दे आर वेरी गुड पीपल, हार्ड वर्क के लिए एरीज पीपल आर वेरी गुड। और ये इनके साथ कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि माशरे की चीज़ों से ये जो एक वैल्यूज़ होती है ना, उनसे हट के भी काम करते हैं। और एरीज, ये औरत मर्द दोनों के लिए बता रहा हूँ,
ایریز عورت میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا گلو ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتا ہے، اور عموماً آپ کو ایریز عورتیں ان کے جسم میں یا تو ایک اللہ کی طرف سے ایک ان کے رنگ میں کمپلیکشن میں لالی ہوگی، یا آپ عموماً انہیں ریڈ مرون کپڑے پہنے ہوئے عموماً دیکھیں گے، اور ان کو اپنی فزیک کے اندر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کا جو ہے وہ ان کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لیے کون سے برج ان کے لیے بہت اچھے پارٹنر دوست ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 برج اسد، لیو والوں سے آپ کی بہت اچھی بنے گی، سیجیٹیریس سے بہت اچھی بنے گی، اس کے بعد آپ کی ایکوریس والوں سے عموماً خواہشات پوری ہوں گی، جیمنائی کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا رہے گا، ہاں البتہ کینسیرین کے ساتھ اچھا، ہاں لیبرا کے ساتھ بھی اچھا رہے گا، نیچرل الائے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑا سا کینسیرین اور اسکارپیو والوں سے آپ کے زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اور ان لوگوں کے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ان کا امیجنیٹو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑا کبھی کبھی ان کے لیے پرابلم کر جاتا ہے۔ ان لوگوں کو خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، ان چیزوں سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو الیکٹرک کی چیزیں جو ہیں بجلی کی مصنوعات ان سے ذرا ان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس میں رسک نہیں لینا چاہیے۔ ان کے لیے آئیڈیل پروفیشن انجینئرنگ ہے، جرنلسٹ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، سیلز مین بہت اچھے ہو سکتے ہیں، مہم جو بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور آئیڈیل قسم کے سرجن ہو سکتے ہیں، سرجری، اور یہی لوگ جو ہیں عموماً آرمی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور بہت اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں، انوینشن کرنے والے ہوتے ہیں، پی آر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ان کے تحقیقاتی عمل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان کو خاص طور پہ اپنے نظام ہضم، السر، دانتوں کا، بلڈ پریشر کا، اور نروس سسٹم اور سر کے پچھلے حصے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے 2-3 میں آپ کو امپورٹنٹ لوگ بتا دوں۔ چارلی چیپلن جو تھا وہ ایریز تھا، اچھا پھر امیر تیمور لنگ جسے کہتے ہیں وہ بھی ایریز تھے۔ اس کے علاوہ ولیم ہاروے ایک بہت اچھا جسے کہہ لیں میڈیسن کے اندر، طب کے اندر ایک بڑا اچھا ڈاکٹر ویسٹرن ورلڈ میں گزرا ہے، وہ تھا۔ ایک اور فلسفی ڈیکارٹ، فرینچ فلسفی، وہ بہت اچھا تھا۔ تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ بتاتا رہوں۔ اب یہ ہو گیا برج حمل کے لیے۔ ہمارا دوسرا برج ثور، جسے ہم ٹورس کہتے ہیں۔ آپ نام کے متعلق میں بتا چکا ہوں، نام سے 20%، لیکن آپ کا برج ثور والوں کا پہلا جو ورڈ بنتا ہے انگلش کے حساب سے وہ بی اور وی ڈبلیو، یعنی اردو میں آپ یہ کہہ لیں بے اور واو۔ آپ کا لارڈ یعنی آپ کا جو ستارہ ہے وہ ہے وینس، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے آپ کی شخصیت پہ آ جاتا ہوں۔ ٹورس والے بے انتہا ایموشنل، سینٹیمنٹل، اور چونکہ آپ کا لارڈ ہی وینس ہے تو بیوٹی اور بیوٹیفیکیشن تو آپ کی فطرت میں رچی ہوئی ہے، اور محبت کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں، اور خاص طور پہ ٹورس خواتین کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے اندر فطری طور پہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کی علامت کیا ہے؟ بیل، سانڈ، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بیل کو کھاتا رہتا ہے گھاس۔ جب اس کو کوئی بہت زیادہ چھیڑتا ہے یا اس کو غصہ آتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا بل فائٹنگ میں دیکھا ہوگا وہ یہ نہیں دیکھتا میں کس سے ٹکراؤں گا، کس کو مار رہا ہوں، بس وہ مثلا جو ٹورس لوگ ہوتے ہیں چاہے مرد ہو عورت ہو، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا ان کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان کی آئیز جو ہوتی ہے نا وہ ان کی پرسنالٹی میں بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا نشان
جو سانڈ ہوتا ہے، ابھی میں نے اس کے لیے بولا تھا. تو ان لوگوں کو اگر آپ نے غصہ دلا دیا تو پھر یہ غصے میں اندھے ہو جاتے ہیں. جذباتی تو ان میں لازمی ہوگی جب ان کا لارڈ ہی وینس ہے. اچھا، یہ لوگ تھوڑے سے معاشرے سے اپنا الگ اصول بناتے ہیں. مثلا یہ جذباتی اور ایموشنل معاملات میں آؤٹ آف دا وے جانے والے یا ایک جو بیریئر ہوتے ہیں ان کو توڑنے والے ہوتے ہیں. اور اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہوں گے، لیکن عموماً یہ کر جاتے ہیں. اور ان کاموں میں ان کو حیرت انگیز طور پر ایک جرت بھی ہوتی ہے ان کے اندر پیدائشی. اب ضروری نہیں ہے ہر ٹورس کوئی غلطی راستہ اختیار کر رہا ہے. قوت ارادی ان میں ہوتی ہے، مگر ان کو بہت جلدی کسی بھی چیز سے، کسی بھی کام سے ایک دم اکتاہٹ. ان کو ہر لمحے کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز کے متلاشی لوگ ہوتے ہی ہیں. اور ان کے اندر قوت برداشت بہت اچھی ہوتی ہے. ان میں کریٹیوٹی، تخلیق کاری کا ایلیمنٹ عموماً آپ کو ٹورس لوگ ایکٹرز، میوزیشین یہ بہت نظر آئیں گے. وہ تو خیر آگے بتاؤں گا پروفیشن کے حوالے سے. دوسرا، ان کا نقصان کے معاملے میں فائنینشیل لاس ہو جائے اس کو برداشت کر لیں گے، اور کسی بھی ایمرجنسی والی کوئی بھی سچویشن ہو جائے اس کو ہینڈل کرنے میں یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. دوسرا، یہ محبت کے معاملے میں بے انتہا جذباتی، یعنی جس سے محبت ہے تو پھر اس کے لیے سب کچھ لٹا دو. ویسے یہ لوگ امیجنیٹو تو ہوتے ہیں، لیکن اس امیجنیشن کے ساتھ یہ پریکٹیکل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جب یہ غصے میں ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سارے ایسے ایکٹ ہو جائیں گے ہم سے جن سے ہم کو بھی نقصان پہنچ جائے گا. مگر وہی جو میں نے آپ کے نشان کی علامت کہی، اور وینس بھرپور جذباتی ستارہ، تو یہ تو آدمی میں ہوتا ہے. محنتی ہوتے ہیں، سیکریسی مینٹین کرنے والے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے اندر جو ہے نا قدرتی مناظر، وادیاں، پہاڑ، جھرنے، آبشاریں، یہ چیزیں ان کو بڑا ایڈمائر کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کو پل کرتی ہیں. اور ان کو تفریح، سیر و سیاحت کرنا یہ بہت اچھا لگتا ہے. لٹریچر سے، فائن آرٹ سے، فنون لطیفہ جسے اردو میں کہتے ہیں، جس میں ایکٹنگ، مصوری، پینٹنگ سبھی کچھ آ گیا. اور لٹریچر سے انہیں ایک خاص لگاؤ بھی ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایکٹر، میوزیشین، کامیڈین، عموماً آپ کو جس میں کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ آتا ہے وہ لوگ آپ کو اس برج والے زیادہ ملیں گے. اپنی شخصیت، اپنے لباس کے معاملے میں انتہائی ایکسکلوزیو اور ایک ڈیلیکیسی ہوتی ہے. مثلا باوقار ہوتے ہیں، سوبر ہوں گے. پرفیومز ان کے اپنے پسندیدہ ہوں گے. کپڑوں میں ان کے دھبے نہیں ہونے چاہیے. اور یہ لوگ ریزرو، یعنی ہر ایک کے ساتھ مکس اپ ہونے والے نہیں. ویسے ایک دوستی اپنی جگہ، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنا کوئی کمپینین شپ بناتے ہیں. اور یہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، آزادی پسندی تو ان کے اندر ہوتی ہے. مگر ویسے تو سیکریسی مینٹین کرتے، مگر اپنے ارد گرد کے ماحول سے لاپرواہ ہوتے ہیں. یہ بولیں گے بھلے جو بھی ہو بھاڑ میں جائے، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے. اور ان لوگوں کو اپنے اوپر کرٹیسزم، ذرا سی بھی تنقید ان کو اپنی شخصیت کے کسی پہلو پہ یہ برداشت نہیں کرتے. اور ان میں جب ضد آ جائے نا تو یہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. فنکارانہ طبیعت بھی ہوتی ہے، فنکارانہ صلاحیت بھی ہوتی ہے. اور جب یہ کوئی ایسے کام میں جائیں جس میں تخلیق کاری کا عمل ہو تو یہ بہت آگے تک جاتے ہیں. مستقل مزاجی پروفیشنل لائف میں کافی حد تک رہتی ہے. اور ان لوگوں میں ایک محتاط پسندی اس صورت میں آتی ہے جہاں پہ فائنینشیل ڈیلنگ ہو. اور اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے، اپنی ہیلتھ کا بھی بڑا خیال رکھیں گے. اچھا، یہ بنیادی طور پر ہاں آپ کو سوشل ورک میں ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی ٹورس والے نظر آئیں گے. اور ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیلنس کریں، لیکن دنیا کی جو لگژری ہوتی ہے یا جو لگژری آئٹمز ہوتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. نئی نئی دوستیاں بنائیں گے. اور یہ وہ نہیں ہے کہ یار جی میں یہ نہیں کرتا. مثال دے رہا ہوں، ہاں میں تو سگریٹ پیتا ہوں یار،
میری مرضی میں پیتا ہوں، اس سے آپ کا کیا جاتا ہے، اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور جذبات میں تو میں نے آپ سے عرض کیا ایک دم یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ آتے ہیں. ماشاء اللہ سے اٹریکشن، شخصیت میں نکھار، ان کی ناک، ان کی آنکھ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ایک اپنے فیوچر کے حوالے سے پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے. یہ ان لوگوں کا خاصا ہوتا ہے. دولت کے حوالے سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ سیونگ کر لو، یہ خرچ کر لو، ایک اس کے پیمانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. اور ان کا چونکہ عنصر بھی ارتھ ہے تو یہ اس کی وجہ سے اگر ٹک جائیں تو پھر اس بات کے اوپر زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد والے لوگ ہوتے ہیں. اور ان کو سور جو خاص طور پہ ٹورس خواتین ہوتی ہیں نا، میں ان کے لیے یہ بتاؤں بڑی پوزیسو ہوتی ہے. حق ملکیت، پوزیسونیس ان کے اندر بدرجہ پائی جاتی ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے محبوب لور کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے چیز کی شکل میں ہو. اور عزت نفس کا بڑا خیال رکھیں گے. اور یہ لوگ بہت اچھے باربر بھی ہوتے ہیں. ہیئر اسٹائلش، جو ہیئر اسٹائلسٹ نہیں ہوتے، نئے نئے ہیئر اسٹائل بنانے والے، اور ان کے اندر ایک چیز تھوڑا سا عیش و عشرت کی طرف ان کا کھنچاؤ ہوتا ہے، اور روشن آزادی بھی رہتی ہے. ان کے بال، ان کی آنکھیں، ان کے ناک، یہ چیزیں ان کو ہمیشہ یہ لوگ امپورٹنس دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کے معاملے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ان کے لیے کون سے برج جو ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. ورگو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، کیپریکون آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. آپ کے ساتھ میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے. پائسز والوں سے بھی آپ کی اچھی بنے گی. اچھا، ایکوریس بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے. اور سیجیٹیریس والوں کے ساتھ عموماً آپ کے کھٹ پٹ پرابلم رہتے ہیں. ایریز والوں کے ساتھ رہیں گے. آپ کے لیے آئیڈیل پروفیشن جرنلزم، پراپرٹی ڈیلر، بینکر، اور فنون لطیفہ، اس میں ایکٹر ہو، میوزیشین ہو، میک اپ مین ہو، انٹیریئر ڈیکوریٹر ہو، فیشن ڈیزائنر ہو. فارمنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں. لاء میں بھی یہ لوگ عموماً نظر آئیں گے. اور یہ آرکیٹیکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، سنگر بہت اچھے ہوتے ہیں، اور لٹریچر کے اوپر لکھنے والے بہت اچھے ہوتے ہیں. دوسرا، بیماریوں کے حوالے سے آپ کو خاص طور پہ کڈنی کا، لیور کا، اور اپنے بلڈ کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم. اور یہ چیزیں عموماً میں نے ٹورس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کڈنی کے معاملے میں یا برین ہیمریج کے معاملے میں عموماً یہ لوگ شکار ہوتے ہیں. اور ان کی خواب جو ہوتے ہیں وہ بڑے سچے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک، برا نہ مانیے گا، جنسی خواہشات تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں. اور میں یہ کہہ لوں اس کے بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے، اس میں لیونارڈو ڈاونچی جس نے مونا لیزا کی تصویر بنائی وہ بھی ٹورس تھا. اچھا، ولیم شیکسپیئر بھی جو تھا وہ بھی ٹورس تھا. سگمنڈ فرائڈ وہ بھی ٹورس تھا. کارل مارکس بھی ٹورس تھا. اور جو یعنی ایک، شاید آپ نہ جانتے ہو، اسرائیل کی وزیر اعظم تھی ایک عورت پہلی، گولڈا میئر، وہ بھی ٹورس تھی. تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو میکسیمم بتا سکوں. اب ہمارا تیسرا برج ہے جیمنائی. جیمنائی والے آپ کے لیے جو سوٹیبل ورڈ ہیں، یا جن سے ہم کہیں گے یہ آپ کے نام کا پہلا حرف ہو تو آپ کسی حد تک، یعنی نام سے جو 10 to 20% اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ آپ کا ہے کے، کراچی والا، اور قرآن، کیو، قرآن والا. تو اردو میں ہم کہہ لیں کاف اور قاف، نقطے والا قاف اور کراچی والا کاف. تو یہ ہے. اور آپ کا لارڈ ہے مرکری، وزڈم، دانش مندی، عقل مندی کا جو ستارہ ہے. اور ذہانت تو آپ میں پیدائشی ہوتی ہے. آپ کا نشان ہے ٹوئنز، جڑواں بچے. تو یہ خیال رکھیے کہ آپ کی شخصیت کے دو پہلو ہوں گے ہمیشہ. اور عموماً آپ کی
ان لوگوں کا چہرہ جو ہوتا ہے جیمنائی والوں کا وہ یعنی اس طرح کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بہت چھوٹا ہوگا لیکن فیچر بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں. عموماً یہ لوگ کبھی کبھی تنہائی پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ٹائم ویسٹ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ان پہ پہاڑ ڈال دیا. یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کو، ہر سیکنڈ کو، ہر لمحے کو ہم استعمال کریں، ضائع نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیے عموماً ڈیجیٹل ورک، بینکر اور جو پرانے زمانے میں منشی ہوتے تھے، یہ لوگ ٹیچر، لیکچرر یا وہ لوگ جو بہت خاص قسم کا ریسرچ ورک کرتے ہوں، جیمنائی عموماً نظر آئیں گے. اچھا، ان لوگوں کو اپنے جو فرصت کے لمحات ہوں گے وہ یہ کوشش کریں گے اس کو میکسیمم ہم اپنی جس کام کے لیے اسپیسیفائی کیا ہے، اگر تفریح کے لیے کیا ہے تو تفریح میں رکھیں، اگر کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے تو اس کو پورا یوٹیلائز کریں. اور ان لوگوں کے اندر ایک اگر یہ کوئی ذرا سا ان کو نہ سوٹ کرے تو یہ بڑے آرام سے ڈیسنٹ وے میں، کیونکہ مرکری ہے نا بہت ایک نہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اپنا قطع تعلق کر لیتے ہیں. اور ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، یہ عموماً آپ کو ہوٹلنگ میں، پارکوں میں، جہاں پہ گرینری ہوگی وہاں یہ آپ کو ضرور نظر آئیں گے. اور بارش کا موسم ان کو بڑا پل کرتا ہے. اچھا، ان کے اندر آپ بولیں قناعت پسندی وہ عموماً کم ملے گی. یہ چاہتے ہیں کہ آج میرے پاس 100 ہے تو میں اس 100 کو 200 نہ کروں، اس کو 1000 کروں، ملٹیپلائی کروں. یہ ان کی فطرت ہوتی ہے کیونکہ ان کا لارڈ ایسا ہے. قابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور ان میں اب دوسرے ادر پلانٹ کی پوزیشن اپنی جگہ ہے تو میں جنرل آپ کا بتا رہا ہوں. دوسرا، ان کے اندر دیانت داری، محنت کے ساتھ ساتھ کہ ان پہ دیکھیں بینکر کیا ہوتا ہے، آپ ٹرسٹ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں بینکر کے اوپر، تو بھروسہ ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے. ان کی محبت کا معیار جو ہوتا ہے بڑا کیلکولیٹو ہوتا ہے، یعنی اس کے پیمانے رکھ لیتے ہیں، یہ مائنس پوائنٹ ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے. امیجینیشن کریں گے، مگر امیجینیشن کریں گے ہنسوں میں، اپنے کام کے اندر. یہ وہ نہیں ہوں گے جیسے ٹورس والے ہوتے ہیں نا کہ وہ خیالات اور تصورات کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. یہ لوگ ہر چیز کے اوپر کنٹرول، اگر ان کے اندر کوئی جذبہ بھی ابھر رہا ہوگا نا محبت کا تو یہ اس کو دبائیں گے تا وقت کہ سامنے والا اس کو اوپن نہ کر دے. یہ اپنے منہ سے کم بولیں گے. عموماً شخصیت اچھی ہوتی ہے، عموماً اسمارٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں اس قسم کی، جس میں کامرس کی فیلڈ آ گئی، ڈیجیٹل ورک آ گیا. اچھا، ان لوگوں میں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، عموماً نوٹ کیجیے گا، آبزرو کیجیے گا، جب ان میں چڑچڑاپن آتا ہے تو یہ ایک دم اس کا اظہار کر دیں گے، دبا نہیں پائیں گے. اور مثلا غصہ آئے گا مگر جب آئے گا خطرناک آئے گا، تھوڑے ٹائم کے لیے آئے گا. اور یہ ایک کام سے زیادہ عرصے تک نہیں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے، سوئچنگ کرتے ہیں بہت جلدی. یہ لوگ جو ہے وہ اپنے کام کو دوسری طرف شفٹ کر دیں گے. اور ان کے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو اگر انہوں نے شروع کیا ہے تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ان کی شخصیت میں ڈبل پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ ایک ان کا چہرہ روپ گھر میں ہوتا ہے، ایک باہر کی دنیا کے لیے ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہ پازیٹیو پہلو کے اوپر یعنی مثبت پہلوؤں پہ زیادہ نظر رکھیں گے. تجارتی بزنس کے معاملات میں بہت اچھے رہیں گے. اور یہ اپنا اگر آپ ان کی کسی چیز سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں یا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو یہ اس کو سن لیں گے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کہہ دیں کہ دیکھ لیجئے ہم تو آپ کو صحیح بتا رہے ہیں راہ. اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان سے مشورہ کرنا بہت اچھا رہتا ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ ایڈوائزری کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ عموماً علاوہ فائننس کے ان کی یا تو ایکسٹریم لیول پہ اوپر ہوں گے یا ایکسٹریم لیول پہ ڈاؤن ورڈ ہوں گے.
عملی لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کے اندر ان کی ناک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. عموماً مرکورین ناک آپ کو اس طرح کی تھوڑی سیدھی نظر آئے گی جو ناک ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی اندر ان کی نگاہ بہت اچھی ہوتی ہے، یہ نشانچی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کے ارد گرد جب گرین چیزیں رہتی ہیں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اور ایک کوالٹی ان کو من جانب اللہ ذہانت کے ساتھ عطا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گفتگو کرنے کا فن، کہ ہاؤ ٹو ٹاک. اور ان کے اندر یہ ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو چاہے ان کا جینڈر مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دوسرے والے کو متاثر کر دیں گے. اور عموماً میں نے جتنے بھی زبان کے جادو، یعنی جن کے لفظوں میں دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا آواز کا جادو، لفظوں کا جادو، تو وہ یہ ٹائپ لوگ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مرکری کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے. فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے ہر چیز کے اندر، اور ان کے مزاج کے اندر آپ کو تبدیلی عموماً نظر آئے گی. سیر و سیاحت کافی ہوتی ہے ان کی، اور ان کے اندر تھوڑا سا اگر مرکری کی پوزیشن کوئی اللہ نہ کرے خراب پڑی ہوئی ہو تو پھر نروس سسٹم کا پرابلم ہو جاتا ہے، یا پھر ان کے اندر میں نے عموماً یہ بھی دیکھا ہے کہ ریسپائریٹری پرابلم، یعنی سانس نظام تنفس کے اندر بعض دفعہ پرابلم آ جاتا ہے. ڈپلومیسی ان میں بہت ہوتی ہے. محبت کے معاملے میں تھوڑے شکی ہوتے ہیں. علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، اور خوشحالی کے ساتھ وہ ان کا خاص وتیرہ ہوتا ہے. ان میں ماشاءاللہ لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت بہت ہوگی، بہت اچھے رائٹر ہوتے ہیں. چڑچڑاپن میں نے آپ کو بتایا ان کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. قوت فیصلہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ان کو ایک آرٹ لور ہوتے ہیں. اور دوسرا، ان لوگوں کے درمیان آپ کو دولت عموماً نظر آئے گی. ہاں، ان کی آنکھوں میں تھوڑی وہ جو ٹورس والوں کی کشش ہوتی ہے وہ عموماً کم نظر آئے گی. اور یہ ان کی بیماریاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، لنگز، جوڑوں کا درد، جوائنٹس پین، اور تھوڑا سا ان کے نرو سسٹم میں پرابلم. دوسرا، انگلیوں کے جوڑ، پاؤں کے جوڑ، ان میں آپ کو پرابلم، انگلیوں کے جوڑ، پاؤں کے جوڑ جہاں جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں پین. اور ایک چیز ان کے اندر آپ کو کبھی کبھی یا تو سگریٹ نوشی، چائے نوشی کی وجہ سے ان کو انسومینیا یا کم خوابی کی شکایت رہتی ہے. اور ان کو میں ایک ایڈوائز اور کروں گا کہ گوشت خوری یا گوشت زیادہ کھانا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا. سبزیاں، دالیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. تو خواتین و حضرات، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 3 برجوں کے لیے بتایا. اس کے بعد میں اگلی ویڈیو بناؤں گا 3 برجوں کے لیے. تو آپ مجھے اس کا رسپانس دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی، اور کیا مجھے اس قسم کی ویڈیو جو ہیں مستقبل میں بنانی چاہیے. میں نے کوشش کی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے یا کوئی نئی چیز آئے تو ضرور مجھے بتائیے گا. تو خواتین و حضرات، اس حصے کی یہ 3 برج پورے ہوئے. انشاءاللہ اب اگلے 3 برج کی آپ کو ویڈیو جو ہے بنا کر پیش کروں گا. تو مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.